تعلیم کے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یا تعلیم کے شعبے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ اس سے کچھ دیکھیں، روشنی ڈالیں۔ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف باقی پولیٹیکل پارٹیز کی کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے جی کہ ہم جناب آئیں گے تو تبدیلی لائیں گے، ٹھیک ہے، ہم پرائمری اسکول، ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ میں صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پنجاب کی جناب بڑی یونیورسٹی ہے سرگودا یونیورسٹی، جس کے ابھی بھی تقریباً 30-40 ہزار اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ بالکل 2015 میں جناب وہاں پہ بالکل وہاں پہ ہیں جناب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد، وہ پہلے قائد یونیورسٹی میں رہے 2007 سے لے کر 2019 تک۔ ان کی جتنی بھی مختلف تقرریاں ہوئی ہیں وہ سارے مشکوک ہیں۔ 2007 میں بھی وہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی قائد یونیورسٹی میں وہ مشکوک ہے۔ پھر وہ 2010 میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کچھ سفارش کروا کے وہ چلے گئے، باہر چلے گئے، یعنی ٹینیور ٹریک سسٹم کے تھرو آئے۔ حالیہ ان کی کیا صورتحال ہے؟ حالیہ وہ سرگودا یونیورسٹی میں وی سی ہیں، اور 2015 میں ظاہر ہے جب وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے وی سی لگایا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب میں وی سی لگایا جائے، تو انہوں نے کہا پنجاب یونیورسٹی میں تو بہت معاملات ہیں لیکن آپ سرگودا میں جو ہے لگ جائیں۔ 2015 میں آپ کو ایک لیٹر بتاؤں، اگر 2015 میں ایچ ای سی سے باقاعدہ طور پر پوچھا گیا کہ کیا ایسوسیٹ پروفیسر، اور وہ بھی ٹی ٹی ایس پہ جو آیا ہوا، وہ وی سی لگایا جا سکتا ہے، تو ایچ ای سی کی طرف سے سیدھا جواب آیا۔ لیکن پریشر اس کے بعد احسن اقبال جناب ان کو یوز کیا گیا۔ یا دیکھیں، ڈاکٹر اشتیاق احمد از ٹینیورڈ ایسوسیٹ پروفیسر کین ناٹ بی انڈورسڈ، یہ کون کر رہا ہے؟ ایچ ای سی کر رہی ہے۔ اور اسی ایچ ای سی پہ جب احسن اقبال کی طرف سے پریشر آتا ہے، چیئرمین جو ہے ان کو بھی پریشر آتا ہے، تو وہ لیٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے ہمارے اداروں کا حال۔ ابھی موصوف کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ 4 گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک وہ دے دیتا ہوں، اور اپنے سارے عزیز و اقارب کو وہاں پہ بھرتی کیا ہوا ہے، اپنے بھتیجے کو وہاں بھرتی کیا ہوا ہے۔ یہ صرف آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ رہی ہے۔ اس آڈیٹر جنرل نے یہ کہا جی کہ آپ 52 لاکھ کی گاڑی لی گئی ہے ریوو۔ آپ کے یہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں، ہم پولیٹیشن پہ بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کو، 1300 سی سی گاڑی تو آپ کو الاؤ ہے۔ موصوف نے 4 گاڑیاں رکھی ہیں، 2 گاڑیاں انہوں نے بنی گالہ رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر پولیس سے اسپیشل ایک ریکویسٹ بنوائی گئی۔ بنی گالہ میں کیا رہائش ہے ان کی، اور 2 گاڑیاں ادھر گھوم رہی ہیں، وہی گاڑی جو 52 لاکھ کی لے گی۔ اور اس سے بڑی یعنی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وہ فنڈ تھا پنجاب گورنمنٹ کا، جو آپ نے دیکھا ہوگا اے پی ایس پہ اٹیک کے بعد یہ ایک رکھا گیا تھا کہ آپ نے 4 دیواری سیکیورٹی پرپز کے لیے آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے، اس میں سے فنڈ اٹھا کر، اور ایک طرف حکومت کفایت شاری مہم کے کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ آڈٹ رپورٹ بنائی ہے کہ ہم نے کمیٹی بنائی تھی، آسٹریلٹی کمیٹی بنائی تھی جس نے میئرز کرنے ہیں، اس سے اپروول نہیں لی گئی، پنجاب گورنمنٹ سے پوچھا نہیں گیا، اور ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی۔ انہوں نے یہ جناب ان کو کہا جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پھر موصوف ڈبل تنخواہ بھی لے رہے ہیں، 6 لاکھ ان کو پنجاب گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شام کو بھی جناب یونیورسٹی کو دیکھتا ہوں، یعنی وی سی جو ہے وہ ایک ہی یونیورسٹی سے 2 سیلریز لے رہا ہے، اور وہ 30 لاکھ سالانہ یعنی 2.5 لاکھ منتھلی وہ الگ سے لیا جا رہا ہے۔ پھر تمام وہاں پہ جو ٹھیکے ہیں وہ مشکوک ہیں، انہوں نے تقریباً 17 سے 20 لوگوں کو جابس دی ہیں، اپنے بھتیجے اپنے ایسے، اور بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہائی کورٹ میں ابھی تک موجود ہے، ان کی جناب ساری کارکردگی موجود ہے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کسی بھی اس کے لیے۔ اور وہ کہہ رہا ہے مسلم لیگ نون کے چند حامد حمید ایم این اے ہیں وہاں پہ، ان کے اپنے بندے رکھے، ان کا ایک پی اے جناب آپ کا، اس کا تجربہ کیا ہے، وہ پی اے کا ہے، اور اس کو اکیڈمک کا وہ لگا دیا ہے، وہ اکیڈمکس میں پڑھا رہا ہے آپ۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ موجودہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہی اگر شہباز شریف کا بندہ بیٹھ کر یونیورسٹیوں کو چلائے گا اور ملازمتیں جو ہیں وہ بانٹے گا، اور پھر وہ چند مافیا کے ذریعے وہ ہولڈ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی فیملی بھی باہر شفٹ کر دی۔ نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم جو ڈیلیور کریں گے یا جو قوم سے خطاب کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال وزیر اعظم کو تو میں بتاؤں، اسلام آباد کے کچھ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کو بڑے دور رکھا جاتا ہے ان چیزوں سے۔ وزیر اعظم کو اب دیکھنا ہوگا کہ جیسے انہوں نے یہ وزیر اعظم پورٹل بنایا ہے، اس کو اگر اب خود دیکھیں گے تو اندازہ آ جائے گا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جناب وہ موجود تو ہیں لیکن ہو نہیں رہا۔ اب موصوف کے بچے ملک سے باہر ہیں، ان کو بھیج دیا گیا ہے، ملک سے وہ فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے کہ جناب ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں، ان کو دیکھا جائے۔ ایک ٹی ٹی ایس، آپ رول اینڈ ریگولیشن دیکھ لیں، ایک ٹی ٹی ایس پروفیسر جو ایسوسیٹ پروفیسر بھی نہیں ہے، وہ آپ سے مختلف طریقے سے مافیا کو استعمال کرتے ہوئے وہ وی سی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جابز بھی بیچتا ہے، وہ یعنی یہ نظر آ رہا ہے۔
اور یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے کئی ایریاز ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر کو بڑے دور رکھا گیا. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.